دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی۔ آج بات کرتے ہیں ارطغرل، یہ جو ڈرامہ ہے جس کو اردو ڈبنگ کر کے پاکستان میں بھی دکھایا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ سب سے پہلے تو مختصراً بات کرتے ہیں، اس ڈرامے پر کمنٹس کرتے ہیں، پھر جو دی آٹومان امپائر یا سلطنت عثمانیہ ہے اس کا ایک مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر 1-2 منٹ زیادہ ہو جائیں تو معذرت۔ تو بہرحال ارطغرل ڈرامہ جیسے کہ سب جانتے ہیں 2014 کے ارد گرد تخلیق کیا گیا ترکی میں، اور یہ ان ثمرات میں سے ایک ہے یا ان کوششوں میں سے ایک کوشش ہے جو طیب اردوغان اور ان کے ساتھیوں کے اقتدار میں آنے سے وہاں کی صورتحال میں تبدیلی آئی۔ یعنی پہلے جب آٹومان امپائر کو ختم کیا گیا، خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور کمال پاشا جو تھے ان کی سربراہی میں سیکولر ایک جمہوریہ کا قیام ہوا جو موجودہ ٹرکش ریپبلک یا ترکی ہے۔ تو اس میں مذہب کو گویا شجر ممنوعہ قرار دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ مذہب کے معاملے میں ریاست جو ہے وہ غیر جانبدار ہوگی، نہیں، ریاست نے باقاعدہ معاندانہ رویہ اختیار کیا، دشمن کی طرح مذہب کو ڈیل کیا۔ لہٰذا ترکوں کی جو صدیوں کا ثمر تھی، ان کی ثقافت، ان کی پہچان، وہ اسلام تھا، اور وہ دنیا میں اسلام کے سب سے بڑے اپنے دور میں علم بردار تھے، اور مسلمانوں کی شان میں انہوں نے کئی کلگیوں کا اضافہ فرمایا تھا اپنی بے پناہ محبت اور کوشش اور دین سے عشق اور اس کے لیے عملی جدوجہد کے نتیجے میں اس سارے ثقافتی ورثے کو، اس سارے سیاسی پس منظر کو اور اس سارے دینی پس و پیش منظر کو ختم کرنے کی کمال پاشا اور اس کے جانشینوں نے زبردست کوشش کی۔ یہاں تک کہ پردے پر پابندی لگائی گئی، یہ پروموٹ کیا گیا کہ اینٹی اسلامک کلچر جو ہے وہ یعنی کریدنے کی، کھرچ کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور سب سے بڑا ظلم اور ظلموں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ رسم الخط کو بدل دیا گیا۔ رسم الخط سے جب بدل دیا جائے تو صدیوں کی جو محنت تھی وہ گویا بیک جنبش قلم ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اگر اردو کا رسم الخط بدل دیں پاکستان یا برصغیر میں تو باقی کیا بچے گا؟ یعنی جتنی پچھلی 1000 سال کی تاریخ ہے اس میں مسلمانوں کی کوششوں سے جو کلچر ڈیولپ ہوا، جو لٹریچر بنا، جو تاریخ لکھی گئی، جو مذہب اور ثقافت پر کام کیے گئے، وہ سب اردو کا موجودہ رسم الخط ہے۔ اگر اس کو بدل دیا جائے تو گویا یک جنبش قلم وہ سارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آپ اس ساری چیز سے ناآشنا ہو جائیں گے۔ اب تو یہ ہے کہ چلو رسم الخط جب آپ سیکھ لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کو ذوق ڈیولپ ہو تو ایزیلی وہ ایکسیس کر سکتا ہے اس ساری انفارمیشن کو۔ ایک یعنی رسم الخط اردو یا عربی رسم الخط، ظاہر ہے دونوں ہمارے لیے ایک ہی ہیں، اس کو نہ سیکھنے سے ایک اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے پولیٹیکل ایلیٹ میں یا اور بھی معاشرے کے بعض طبقوں میں یہ فیشن سا ہے کہ وہ اردو یا عربی رسم الخط نہیں سیکھتے، صرف رومن لیٹرز پر یعنی انگریزی کے سادہ لفظوں میں جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، ان پر انحصار کرتے ہیں، اور ان کا لب و لہجہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے پھر پڑھتے ہیں۔ چند اردو کے الفاظ بھی پراپرلی پروناؤنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جو بڑی اہم انفارمیشن ہوتی ہے، جیسے جب حلف اٹھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے رومنس میں ہی سب کچھ پڑھا ہے وہ کس طرح تیا پانچا کرتے ہیں اس حلف برداری کی تقریب کا۔ یہ ایک مثال ہے، یعنی ہزاروں ایسے انسٹنسز ہیں۔ تو بہرحال
ترکوں نے کمال پاشا کی سرکردگی میں ترک حکومتوں نے اس طرح کا ظلم برپا کیا کہ وہ جو خون دے کے عثمانی غازیوں نے، ترکمان غازیوں نے ایک کلچر ڈیولپ کیا، اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی. لیکن بہرحال نجم الدین اربکان اور بہت سارے اور مسلمان رہنماؤں اور پھر طیب اردگان اور ان کے ساتھیوں نے اس سیکولرسٹ بلکہ دین سے عداوت رکھنے والے نظام میں سے ایک یعنی مسلمانوں کا کلچر کو پھر ریوائیو کرنے کی کوشش کی، اور وہاں کی سیاست میں ان کا مقام بنا، اور مسلمانوں کی یعنی ترک مسلمانوں کی جو اسلام سے عقیدت، محبت اور جو والہانہ جذبات ہیں ان کو پھر سے منظم کیا. اور آج اور بہت ساری تبدیلیوں کے ساتھ یعنی اس ارطغرل ڈرامے کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ طیب اردگان کی کامیابیوں سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا کہ ترکوں میں اس قسم کا ڈرامہ جو ہے اس کو رواج پذیر، اس کو تخلیق کیا جا سکتا ہے، یا وہ آفیشل پابندیوں سے پرے عوام میں مقبول ہونے کی اسے اجازت مل سکتی ہے. تو بہرحال پاکستان میں اس کا جو ہے وہ اردو ڈبنگ یا ترجمے کے ساتھ اس کا دکھایا جانا بڑی اچھی بات ہے. خان صاحب کی اور تو کوئی اچھی بات ہو نہ ہو، کم از کم اس ڈرامے میں یہ خیر کا پہلو موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی اس کی بے پناہ مقبولیت کا ایک ہی راز ہے، اور وہ یہ راز ہے کہ اس کا اسلامک کنٹینٹ ہے. یعنی ارریسپیکٹو کہ وہ اداکار اپنی ذاتی زندگی میں کیا ہیں، ہم تو اس ڈرامے کے فریم ورک میں اس پیراڈائم کو دیکھتے ہیں جو وہ پریزنٹ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اسلامک جذبات جو ہیں تاریخی طور پر، یعنی اس سے والہانہ لوگوں کا لگاؤ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان لوگ ہیں. پھر یہ مسلمانوں کی عظیم تاریخ کے اوراق ہیں جو انہیں گویا ایک ڈرامائی صورت میں نظر آتے ہیں. اور جب ہم موجودہ ترکی اور اس کے کرداروں کو منطبق کرتے ہیں بیکورڈ ان کرداروں پر، تو یہ اور بھی دلچسپ ہوتا ہے. تو اس میں جو ایگزیکٹ اسلامی جذبات ہیں، جو ایک تاسیسی قسم کے سمجھ لیں کہ مسائی جمیلہ ہے، ان کو اس طرح ڈرامہ بند کیا گیا ہے یا عکس بند کیا گیا ہے کہ وہ جو بھی اسلامک ذہن رکھتا ہے بندہ، اس کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے، اس کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے، اس کو تحریک دیتا ہے. یہی سبب ہے کہ بہت سارے کرٹکس بھی ہیں، یعنی جو کنجرائزیشن پر مبنی ڈرامے اور فلمیں ہوتی ہیں ان پر اگر کوئی تنقید کرے تو وہ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس ڈرامے پر مثلاً پھبتیاں کہتے ہیں مختلف انداز سے. ایک یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے اپنے ہیروز ہیں. بھائی ہمارے یہ بھی اپنے ہیروز ہیں. پاکستان جو ہے وہ محض اس لیے بنا کہ برصغیر میں مسلمان اور اسلام جو ہے اس کی بقا کو خطرہ محسوس ہوا. لہذا جب ہم اسلامک نیشنلزم یا دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیروز ہیں وہ پاکستانی ہیروز ہی ہیں جی. یہی وجہ ہے کہ جب عوام کا سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ترک نسل سے مسلمان ہیں یا یہ عربی النسل ہیں یا یہ یعنی کسی اور بھی بیک گراؤنڈ سے ہیں. انہیں صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیروز ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام الناس کا جو عمومی سینٹیمنٹ ہے وہ بہرحال اسلامی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یعنی پہلے تو ظاہر ہے کالونیل ایرا میں مسلمانوں کے جذبات اور ثقافت کو نقصان پہنچایا گیا، لیکن اس سے بھی بڑھ کے 1947 سے آج تک پاکستان میں جو بسر اقتدار لوگ رہے ہیں، سوائے تھوڑی سی استثنائی صورت کے، باقی سب جو ہیں ان کو گویا دینی کلچر سے کچھ کو اوپنلی اور کچھ کو سمجھ لیں لیٹنٹلی باقاعدہ دشمنی ہے، اور دشمنی تھی جس کی کلمینیشن جو ہے اس میں جو ہم ماضی قریب میں دیکھتے ہیں کہ مشرف کے دور میں جس نے کنجرائزیشن کو اسٹیٹ پالیسی کے اہم ترین ستون کے طور پر یوز کیا. اور ایک اور بھی بات یہ ہے کہ یہ جو ترک ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں یا ترک اوورال یا آٹومانس جو تھے
عثمانی ترک یا دولت عثمانیہ کے جو بنانے والے تھے، چلانے والے تھے، ان میں تصوف کی طرف بڑا رجحان تھا۔ یہ تصوف وہ نہیں ہے جو فیض امن میلہ ٹائپ کے نام پر کنجرائزیشن کے پروگرام چلائے جاتے ہیں اور ان کو تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ گویا تصوف کو گندا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تصوف وہ ہے جو دین اور شریعت اسلامیہ اور اس میں موجود جو جذبات ہیں اسلامک یعنی معاشرے کو اسلامائز کرنے کے، یا دوسرے لفظوں میں جو اسلامک کاز کے لیے یا کلمت اللہ کے لیے جو مسلمانوں کی جو جدوجہد ہے، جو وہ اس کو یعنی ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ تصوف ہے۔ یہ اس قسم کا تصوف نہیں ہے جس کے صوفی کونسل کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین بنائے گئے تھے مشرف کے دور میں۔ بہرحال ان تمام نقادوں اور بیماروں کی ہرزہ سرائی کے باوجود ڈرامہ مقبول ہے، اور مقبول ہونے کا سول پر وجہ یہی ہے کہ اس میں حقیقی اسلامی جذبات کی عکاسی کی گئی ہے، اور جس طرح ڈرامے میں کی گئی ہے یقین کریں اس سے بھی کہیں زیادہ حقیقت میں تھی ان میں۔ اس وجہ سے وہ معمولی بات نہیں ہے کہ 6.25 صدیاں مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہے اور انہوں نے جو اسلام کا پرچم ہے اس کو سر بلند رکھا۔ تو اب آتے ہیں اس یعنی ارطغرل کا جو کردار ہے۔ ویسے ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف ثقافتوں یا پس منظر سے جب اس کو پروناؤنس کرتے ہیں تو اس کا مختلف تھوڑا بہت لفظ بدل سکتا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے ہمیشہ سارے ناموں کے ساتھ یا باقی بھی ایون الفاظ کے ساتھ۔ تو ارطغرل شاید وہ پراپر پروننسیشن ہے جو ترک کرتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں ارطغرل بھی کرتے رہتے ہیں، ارطغرل بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ارطغرل کا مطلب یعنی ایک تو اور یا ار ہے اور ایک تغرل ہے۔ تو اور یا ار کا مطلب جو ہے بہادر آدمی ہے، ایسا آدمی جو مرد میدان ہو، اور جو تغرل ہے اس کا مطلب ہے عقاب یا عقابی ٹائپ کی شخصیت۔ تو گویا ارطغرل کا مطلب ہے کہ ایسا بہادر شخص، ایسی بے مثال شخصیت جس میں بہادری ہو، جس میں عقاب کی طرح اولو العزم ہو، جو عقاب کی طرح زبردست قسم کی بصیرت رکھتا ہو، جو جد و جہد میں نہ گھبراتا ہو۔ تو لہٰذا اس کا اسم بامسمى تھی وہ شخصیت جس کا نام ارطغرل ہے، جو عثمانی پہلے سلطان ہیں یا عثمانی سلطنت کے بانی ہیں، عثمان ون جن کو کہا جاتا ہے یا عثمان اول، دولت عثمانیہ کے جو بانی ہیں، ان کے والد محترم تھے ارطغرل خان، ارطغرل بیگ، ارطغرل بے، جو بھی آپ کہیں، تو ارطغرل غازی بھی، لیکن وہ زیادہ تر مشہور یا انہیں شوق یہ تھا کہ انہیں غازی کہا جائے، صرف شوق غازی کہلانے کا نہیں تھا، حقیقتاً غازی تھے، کہ وہ سمجھ لیں کہ سال کے 6 مہینے گویا یعنی ان کی ٹریڈیشن یہ صدیوں رہی ہے کہ وہ تیاریاں کرتے تھے جہاد کی اور پھر 6 مہینے جہاد کرتے تھے، یعنی ساری زندگی یہی کام وہ کرتے رہے اور پورے عزم اور حوصلے اور پورے یعنی قلب و روح کی شمولیت کے ساتھ کرتے رہے، صرف نام کے ساتھ نہیں ہے جی۔ تو یہ انہی جذبات کا نتیجہ ہے کہ وہ 1299 سے لے کر 1924 تک کم و بیش 6.25 صدیاں حکمران رہے۔ تو اس طرح ارطغرل خان کی اگر یا ارطغرل غازی کا صرف تذکرہ کیا جائے تو وہ کم و بیش کوئی 1199 کے قریب، یعنی جب 1299 میں دولت عثمانیہ کا قیام سمجھ لے ہوا ہے تو اس سے 100 سال پہلے ارطغرل جو تھے وہ پیدا ہوئے، اور وہ 90 سال کی تقریباً عمر میں 1288 اور بعض کے مطابق 1280 میں فوت ہوئے۔ تو ارطغرل کے والد صاحب سلیمان شاہ اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ کایا الپ تھے، اور ان کے والد صاحب قزل بوگا تھے، اور قزل بوگا کے والد صاحب گوک الپ تھے۔ ان کا ترکوں کی ایک ذیلی شاخ اوغوز یا اوغوز یا غوز ترک قبیلے سے تھا، اور اس کی بھی ایک ذیلی شاخ پھر کائی قبیلہ تھا جس کو الٹیمیٹلی آل عثمان یا عثمانی ترک کہا گیا۔ تو بہرحال
جو سلیمان شاہ ہیں ان کا جو دور ہے وہ 1214 سے 1225 کے درمیان ہے، اور 1167 یعنی 1167 میں ان کی پیدائش ہے۔ یہ اپریکسیمیٹ ڈیٹے ہیں، ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جینیالوجی جو ترکوں کی ہے آٹومان امپائرز کے حوالے سے، اس میں تھوڑا کنفیوژن بھی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلیمان شاہ کا اصل نام گندوز الپ تھا، یعنی جو ارطغرل کا باپ ہے وہ سلیمان شاہ اس کا نام نہیں تھا بلکہ گندوز الپ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، کہ اصل میں ایک ہی شخص ہے جس کا نام گندوز الپ ہے یا سلیمان شاہ ہے۔ تو بہرحال سلیمان شاہ کا دور جو ہے وہ پیدا 1167 یعنی 1167، اور دور ان کا سرداری کا سمجھ لیں 1214 سے 1225 کا ہے۔ یہ وہی دور ہے جب برصغیر میں مملوک سلطان جو تھے وہ اسٹیبلش ہو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سلطنت دہلی 1206 میں سلطان قطب الدین ایبک نے اس کا آغاز کیا تھا، جو غوریوں کا ایک جنرل یا ایک غلام ٹرنڈ جنرل تھا۔ تو بہرحال سلیمان شاہ ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو موجودہ الرقہ ہے، شام کا علاقہ یا صوبہ ہے، اس میں ایک قلعہ جابر ہے، اس میں جابر کلیسی بعض کا ترک اسے کہتے ہیں، وہاں ان کو دفن کیا گیا، وہاں ان کا مقبرہ تھا۔ وہ دریا فرات میں ڈوب کے شہید ہوئے، اور وہاں سے پھر جب پانی نے متاثر کرنا شروع کیا ایک اور جگہ منتقل کیا گیا ان کا مقبرہ، اور وہاں بھی موجودہ جنگ و جدل جو جب شروع ہوا تو اس دوران ترکوں نے باقاعدہ وہ جو ایک تھوڑا ایکسکلیو تھا، تھوڑا علاقہ تھا چند ایکڑ پر مشتمل، وہ ان کی زیر نگرانی تھا، وہاں ان کی پوسٹ تھی، وہاں ان کے فوجی ہوتے تھے۔ تو پھر باقاعدہ انہوں نے ایک ملٹری آپریشن کے ذریعے اس ٹوم کو اکھاڑ کے اس مقبرے کو جو ترکی سرحد کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ شام ہی میں اب بھی مقبرہ انہوں نے ری پلیس کیا، یعنی ری لوکیٹ کیا ہوا، تو سلیمان شاہ کا وہاں مقبرہ ہے۔ تو ارطغرل جو تھے، جو ان کے بیٹے تھے، ان کی جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جو اراؤنڈ 1199 یا 1200 کے قریب پیدائش بنتی ہیں، اور 1280 یا 1288 کے قریب وہ فوت ہوتے ہیں، یعنی 80-90 سال۔ یہ ڈیٹس جو ہیں ان میں مختلف سورسز سے ویریشن ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہوگی کہ ترکمانستان کا جو دارالحکومت ہے اشکاباد، اس میں ارطغرل بیگ یا ارطغرل بے یا ارطغرل خان یا ارطغرل غازی کا باقاعدہ اسٹیچو جو ہے وہ ڈسپلے کیا گیا ہے، کیونکہ ترک یا ترکمان وہ ایک ہی یعنی چیز ہیں اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ارطغرل ہیں جو ان کا مقبرہ، ارطغرل کا جو مقبرہ ہے وہ سوغت، ایک ترکی موجودہ جو ترکی ہے وہ شہر ہے، وہ سوغت وہ علاقہ ہے، اس کا ایک ٹاؤن ہے جس علاقے کو ارطغرل نے، یعنی ارطغرل کو وہ عطا کیا گیا تھا سلجوق سلطان جو الروم یا ایکونیم، جہاں یعنی کونیا جس کو کہتے ہیں، جہاں پر جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا اب بھی مقبرہ ہے۔ تو وہ کیپٹل تھا سلطنت روم کا، جو بائزنٹین امپائر کے ان علاقوں پر مشتمل تھی جو سلجوقوں نے ان سے چھینے تھے۔ تو یہ سلجوق سلطان علاء الدین کیقوباد نے یہ علاقہ ارطغرل کو عطا کیا، اور سوغت میں ہی وہ فوت ہوئے، وہیں ان کا مقبرہ ہے۔ تو بہرحال آگے پھر ان کے بیٹے عثمان ون نے اس جدوجہد کو جاری رکھا، اور بالآخر ایک تھوڑی چھوٹی اسٹیٹ یا پرنسلی اسٹیٹ سے یا ایک قبائلی رہنما سے وہ ایک سوورن اسٹیٹ کے لیول پر پہنچے، اور 1299 یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا قیام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1258 میں بغداد کا سقوط ہوتا ہے ہلاکو خان، جو چنگیز خان کا پوتا تھا، اس کے ہاتھوں، اور بنی عباس کی دولت عباسیہ یا عباسی خلافت کا اختتام ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ 1258 ہی وہ سال ہے جس میں عثمان ون ارطغرل کے گھر پیدا ہوتے ہیں، جو بانی ہیں سلطنت عثمانیہ کے۔ یعنی ایک طرف سقوط بغداد ہوا ہے، ایک طرف وہ شخصیت پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پھر عروج اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے۔ تو بہرحال عثمان ون جو ہیں
ان کا جو ان کی پیدائش ہے 1298 اور پھر 1281 سے 1324 یا بعض 1326 بھی کہتے ہیں، تو یہ ان کا 1281 سے 1324 یا 1326 ان کا دور حکومت ہے۔ تو بہرحال یہ اس میں عام لوگ جو ہیں وہ ان کا نام بتاتے چلیں۔ عثمان ون کے بعد ان کا بیٹا عرخان ون ہے، پھر مراد ون ہے، پھر بایزید ون ہے جس کو بایزید یلدرم بھی کہتے ہیں، پھر محمد ون ہے، پھر مراد 2 ہے، پھر محمد فاتح، سلطان محمد فاتح ثانی، جس نے قسطنطنیہ کو 1453 مئی 1453 میں فتح کیا تھا۔ فاتح اس لیے کہتے ہیں، ان کی خاص ڈسٹنکشن یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بہت مشہور حدیث ہے کہ قسطنطنیہ کو جو لشکر فتح کرے گا وہ بہترین لشکر ہوگا، اور جو اس کا کمانڈر ہوگا، جو اس کا رہنما ہوگا، وہ بہترین کمانڈر ہوگا۔ تو گویا سلطان محمد فاتح وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خوشخبری جو ہے اس کی تکمیل ہوئی، یعنی گویا معجزات نبوت میں سے ایک سمجھ لیں کہ معجزہ وہ ہے جس میں محمد 2 جو ہیں یعنی اس کو متشکل کرنے میں ان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز بخشا، تو اس لیے ان کو فاتح کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سلطان جو ہے وہ فاتح ہی ہے، انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے، اور لیکن ان کو خاص طور پر فاتح کہا جاتا ہے۔ تو سلطان محمد فاتح وہ خوش قسمت حکمران ہے جس کے ہاتھوں وہ میرے آقا نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری پوری ہوئی، جس کی تکمیل کے لیے بڑے شروع کے دنوں سے لے کر اس وقت تک محمد فاتح ثانی کے دور تک مسلمان حکمران کوشش کرتے رہے۔ آل بنی امیہ جو ہیں، بنی امیہ کی جو خلافت تھی بہت طاقتور تھی، بہت ایکسپینسو، بہت وسیع تھی، بے شمار علاقے فتح ہوئے، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا۔ بنی عباس کی بہت طاقت تھی، بہت وسیع سلطنت تھی، بڑی خوشحال تھی، بڑی یعنی جاہ و جلال تھا، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا۔ قسطنطنیہ فتح ہوا دولت عثمانیہ کے عام سپوت سلطان محمد فاتح ثانی کے ہاتھوں۔ یہ اعزاز ایسا ہے جو یونیک ہے تاریخ اسلام میں اور پوری دنیا کی تاریخ میں، کہ قسطنطنیہ کا سقوط جو ہے عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، جس نے پوری دنیا اس عیسائیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو بہرحال اس سے مسلمانوں کو اور بڑا کانفیڈنس حاصل ہوا، گویا وہ 1258 کا سقوط بغداد جو ہے اس کے بعد اب وہ ولولہ پھر سے اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ تو بہرحال جو محمد فاتح ہیں ان کے بعد پھر عام نام ویسے تو یعنی محمد فاتح 7ویں سلطان ہیں، ان کے بعد 8واں کو چھوڑ دیتے ہیں، نواں سلطان ہے سلیم ون۔ وہ شخص ہیں سلطان سلیم ون جنہوں نے 1517 میں مملوک سلاطین سے حجاز کا علاقہ فتح کیا، گویا پوری مملوک سلطنت بالآخر ان کے ہاتھوں فتح ہوئی، اور وہ پہلا شخص ہے جو خلافت کا جو سمجھ لیں کہ عہدہ ہے، جنہوں نے ایزیوم کیا خلافت کا ٹائٹل۔ تو پہلا یعنی سلطان جو آٹومان امپائر کا ہے وہ تو عثمان ون ہے، لیکن پہلا خلیفہ جو ہے وہ سلیم ون ہے، جو نواں سلطان ہے، یعنی 9th سلطان ہے لیکن فرسٹ کیلف ہے، امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین۔ اس نے یعنی وہ اس وقت کے جو بنی عباس کے ریمنٹس تھے ان میں سے ڈھونڈ کے ان سے وہ اجازت لی یا وہ خلعت لی یا وہ سند لی، تو تاکہ تسلسل بیکورڈ جو ہے وہ قائم رہے۔ تو بہرحال سلطان سلیم ون کے بعد ظاہر ہے بہت سارے سلطان گزرے، لیکن ان کے بعد ان کا بیٹا جو امیڈیٹ سلطان بنا 10واں سلطان ہے اور دوسرا خلیفہ ہے سلطان سلیم ون دی میگنیفیسنٹ، یا سلطان عالی شان بھی اسے کہتے ہیں، یا سلطان سلیمان عالی شان یا سلطان سلیمان قانونی بھی کہتے ہیں۔ وہ ایسا خلیفہ ہے، ایسا سلطان ہے دولت عثمانیہ کا جس کے دور میں دولت عثمانیہ کی طاقت اپنے عروج پر تھی، دنیا میں ان کے مقابلے کی کوئی سلطنت موجود نہیں تھی۔ براعظم تینوں اس وقت جو آباد نون بر اعظم تھے ان کی میجر لینڈز جو تھیں وہ ان کے پاس تھیں، پورا میڈیٹرینین
سمجھ لیں، یعنی جو بھی اس دور کے عام تجارتی راستے تھے وہ سلطنت عثمانیہ کی حدود سے ہو کر گزرتے تھے. تو جو ان کا یعنی زینت سمجھا جاتا ہے، جو عروج کا نقطہ کہہ لیں، وہ ویانا کا محاصرہ ہے، آسٹریا کے کیپٹل کا 1529 میں. وہ یعنی واٹر شیڈ پوائنٹ ہے، وہ فردسٹ پوائنٹ ہے وہ جو یورپ میں ریچ کر سکے. اس محاصرے کو بڑی طوالت ملی، تو بہرحال اس میں ویانا فتح نہیں ہو سکا. گویا اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ یورپ کے آؤٹ ورڈ یعنی یورپ کے ان روڈز ان ٹو یورپ جو تھی وہاں پر ختم ہو گئیں، ویانا کے بعد آگے نہیں جا سکے. تو باہر سلیمان عالی شان کے بعد بہت سارے گزرے، بالآخر جو ہیں وہ آخری جو یعنی 36 سلطان گزرے ہیں، 36 حکمران گزرے ہیں. ان میں سے کہہ لیں کہ 36 سلطان ہیں، 37 حکمران ہیں، 36 سلطان ہیں، اور جو خلفاء جن کا ٹائٹل رہا خلیفہ وہ 28 ہیں. آخری جو حقیقی حکمران سمجھ لیں وہ 34ویں سلطان عبدالحمید ثانی تھے، جنہوں نے حقیقتاً ایکسرسائز کی پاورز. ان کے بعد 35ویں سلطان محمد تھے، محمد 5، پھر محمد 6. یہ محمد 6 وہ آخری سلطان ہیں جو خلیفہ بھی تھے اور سلطان بھی تھے. اس کے بعد پھر 1 نومبر 1922 کو کمال اتا ترک نے، اتا ترک تو مجھے کہنے کو نہیں جی چاہتا، بہرحال کمال پاشا نے جو ہے وہ سلطنت ختم کر دی. دولت عثمانیہ کا اختتام 1 نومبر 1922 کو ہوا. اس کے بعد سلطان کا ٹائٹل ختم ہو گیا، لیکن خلافت کا ٹائٹل رہا جو 1 نومبر 1922 کو سلطان عبد المجید یعنی خلیفہ عبد المجید ثانی یا سلطان بھی آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیں، وہاں ان کو سلطنت نہیں ملی، ان کو خلافت ملی یعنی برائے نام. تو وہ خلافت کو پھر الیکٹڈ خلافت میں بدلا گیا 18 نومبر 1922 کو ترک پارلیمنٹ کے ذریعے. پھر 18 نومبر 1922 سے مارچ 3 1924 تک وہ خلافت رہی. تو 3 مارچ 1924 کو وہ خلافت کا بھی اختتام ہوا. اگر عطا کہہ رہا ہوں کمال پاشا اس خلافت کو ختم نہ کرتے، برائے نام ہی رہنے دیتے، تو ترکوں کو اور اعزاز آج بھی نصیب ہوتا. آج بھی بہت سارے حکمران ان سے خلعت اور سرٹیفکیٹ اور سنز لینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے. تو جس طرح برٹش کامن ویلتھ ہے، گویا اس طرح دی آٹومان کامن ویلتھ کا قیام ہو سکتا تھا. لیکن کمال پاشا کی بنیادی طور پہ اسلام سے بیزاری اور کسی حد تک اسلام سے دشمنی جو ہے وہ ترکوں کو اس اعزاز جو انہیں سمجھ لیں کہ بہت طویل عرصے تک مزید مل سکتا تھا، اس اعزاز سے کچھ چھین لیا گیا. اس کی ظاہر ہے بڑا نقصان ہے، جس کے لیے طریقی خلافت بھی برصغیر میں آپ کو یاد ہے کہ شروع ہوئی. تو بہرحال یہ مختصراً تاریخ ہے ترکوں کی. اپنے عروج پر ان کے پاس جو ممالک تھے، چند ایک کا نام میں لے لیتا ہوں. یعنی جو اس وقت یورپین ملک ہے، کرویشیا، سربیا، مونٹینیگرو، کوسوو، سلووینیا، بوسنیا ہرزیگوینا، ماسیڈونیا، البانیا، ہنگری یا یونان، یہ سارے علاقے ان کے پاس تھے یورپ کے حوالے سے. آسٹریا کا کچھ حصہ، اسی طرح وہ جو رومینیا ہے اس کا کچھ حصہ، بلغاریہ کا کچھ حصہ. یعنی جو ترک جو ایسٹ یورپ میں مسلمانوں کے نشانات ہیں وہ ترکوں کے سبب سے ہیں. تو بہرحال اسی طرح افریقہ میں الجزائر، تونس، لیبیا، مصر، سوڈان، ایریٹریا، جبوتی وغیرہ. تو ایشیا یا مڈل ایسٹ میں موجودہ سعودی عرب، یمن، UAE، قطر، کویت، عراق، اردن، شام یا موجودہ فلسطین یا اسرائیل، یہ سارے علاقے ان کے پاس تھے. سینٹرل ایشیا میں بھی ان کے پاس یعنی آرمینیا وغیرہ، یا جس کو آج ہم آذربائیجان وغیرہ کہتے ہیں، وہ بھی، اور یہ باقی سینٹرل ایشیا کے کئی اور ممالک. تو اس وقت کی جو پوری دنیا کی زرخیز ترین علاقے تھے، ماورا النہر کا یا سینٹرل ایشیا کا علاقہ،
اس طرح دجلہ و فرات کی وادی نیل، یہ سب ترکوں کے پاس تھے، اور ویسٹ یورپ کی تجارت مشرق کے ساتھ صرف ان کے علاقے سے گزر کے ہو سکتی تھی، جس کو اوائڈ کرنے کی تگ و دو ویسٹرن یورپ نے کی، اور کئی بحری جو ہیں وہ ایکسپیڈیشنز بھیجیں، جن میں سے ایک کولمبس کی ہے جس نے امریکہ دریافت کیا۔ حقیقت میں وہ ٹرکش امپائر کی ٹیریٹری کو اوائڈ کر کے راستہ ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور غلطی سے وہاں پہنچا جو امریکاز کہا جاتا ہے، لہٰذا وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ انڈیا میں پہنچ گیا، اور یہ قبائلی جو ہیں یہ انڈین ہیں، اس لیے امریکہ کے اصل باشندوں کو آج بھی انڈین یا ریڈ انڈین کہا جاتا ہے، اور کولمبس یہی سمجھتا تھا کہ میں ہندوستان میں پہنچ گیا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب بات تھی، لیکن اگرچہ امریکہ تاریخی طور پر پہلے بھی لوگوں کے علم میں تھا، ایون سلطنت عثمانیہ کے ایسے میپس موجود ہیں یا ان سے پہلے کے بھی، لیکن یہ سگنیفیکنس اس کو اس لیے حاصل ہوئی کولمبس کو کہ اس کے بعد یورپین امیگریشن ہو گئی، کہ ان امریکاز میں ان کا قبضہ ہو گیا، ان کے لوگ یہاں آ گئے اور یہاں کی لوکل آبادی کو گویا تہس نہس کر دیا گیا۔ تو یہ ہے جو عظمت رفتہ ہے، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ فخر کا باعث ہے، اور اس سے لوگ تحرک پکڑتے ہیں، لوگوں میں جذبات ابھرتے ہیں، لہذا جو قومیں اپنی تاریخ بگاڑتی ہیں یا یاد نہیں رکھتی وہ خود بھی بگڑ جاتی ہیں اور بھول جاتی ہیں، دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھتی۔ پاکستان میں ایک میڈیا کا بڑا وسیع حلقہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے ہیروز کو ان کے امیج کو ٹارنش کرتا ہے، ان کو ڈیمونائز کرتا ہے، ان کو جوکر کی طرح پیش کرتا ہے۔ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اب کیا کہوں کہ ایسے ہیں لوگ کہ جو مسلم مشاہیر یا مسلم جو طاقتور سلطان یا بادشاہ ہوتے تھے ان کو ایک مضحکہ خیز انداز میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی قوم ایسا نہیں کرتی۔ یہ جو آج قومیں ہیں مثلا برصغیر میں جو مسلمان ہیں، وہ بلا شبہ ان سلاطین، ان بادشاہوں اور ان غازیوں کی دین ہے جو محمد بن قاسم اور شاہ محمود غزنوی اور غوری اور خاندان غلامہ اور تغلق اور آنورڈ بالآخر مغلوں پر ختم ہوئی۔ یہ اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو یقین کریں برصغیر میں آج کی طرح مسلمان نہ ہوتے، لہٰذا جو ان کو ایک عمومی طور پر برا بھلا کہتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد یا روحانی یا جسمانی آباء و اجداد کو گالیاں دیتا ہے، اور ایسا شخص کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھ لیں۔ باقی دنیا کے کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو آپ دیکھ لیں کہ ہندوتوا والے ان چند جن کو یعنی وہ سگنیفیکنس کبھی حاصل نہیں ہوئی جو ان میں سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی، ان کو باقاعدہ ری رائٹ کر کے ہسٹری پیش کرتے ہیں کہ وہ ہیرو ہیں، حالانکہ وہ زیرو تھے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اب ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔